قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بآواز بلند. عزیزان محترم، قرآن مجید کی وہی ایک آیت جو ہماری زندگی اور موت دونوں کی علامتیں بنی ہوئی ہیں، اسے کو سرنامہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں قرار دیتے ہوئے اپنی چوتھی منزل پر آج تقریر پہنچ گئی کہ جس میں کریم پروردگار کا اعلان ہے ہر نفس موت کا ذائقہ ہے اور پھر تمہیں ہماری طرف لایا جائے گا۔ نفس انسان کا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ انسان کے نفس کے لیے 6 ناموں سے یاد کیا گیا ہے انسان کا نفس، اور ہر جگہ نفس انسان کا برا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کبھی نفس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور کہیں یہی نفس انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور یہی نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان اپنے اعمال اور کردار کے اعتبار سے اتنا عالی اور بہتر بن جاتا ہے کہ یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ انسان کے تمام تر حیات کو آپ مد نظر رکھیں، آپ ایک صلوات بآواز بلند محمد وآلہ محمد۔ مسلسل آپ حضرات مجالس سنتے ہیں، اتنی بات تو سب کو معلوم ہے، مجلس پڑھی نہیں جاتی، مجلس پڑھائی جاتی ہے۔ اب جیسی پڑھوائیں گے ویسی پڑھی جائے گی۔ اگر ہوں ٹوں رہے گا اور چہرے سے تاثرات یہ باقی رہے گا کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا، ورنہ اسی سمجھانے میں اسی بات کو وہ ٹائم نکل جائے گا۔
میرے عزیزو، یقیناً بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ قابل قدر حضرات تشریف فرما ہے اور سماعت فرما رہے ہیں تھوڑی دقیق باتیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم جانے والوں میں ہیں یا لے جائے جانے والوں میں ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جانا نہیں چاہے گا اسے لے جایا جائے گا، ایک گروہ وہ ہے کہ جو انتظار کر رہا ہے کہ مجھے جانے کا موقع کب مل جائے۔ جس نے اپنے اعمال و کردار، اپنے افعال خراب بھیجے ہوں گے وہ ڈرے گا کہ وہاں نہیں جائیں، جس نے کچھ بھیجا ہوگا اس کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپ رہا ہوگا، بے چین ہوگا کہ کب وہ اس کا پھل مل جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نابلد ہیں اور اتنے نابلد ہیں کہ ہم راستہ جانتے نہیں ہیں کہ کیسے جایا جاتا ہے اور کہاں ہمیں جانا ہے، منزل کیا ہے، اور جانے کے راستوں میں کس راستے سے ہمیں جانا ہے۔ توجہ کریے گا، یہی وجہ ہے کہ جانا ہے ہمیں خالق اور مالک کی بارگاہ میں اور اپنا اجر و ثواب لینا ہے، اپنی کھیتی کا پھل حاصل کرنا ہے، لیکن جانے کا راستہ ہمیں نہیں معلوم، منزل نہیں معلوم، جاتے کیسے ہیں۔ تو میرے عزیزو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فروع دین، اچھائیاں، خرابیاں، برائیاں، جسے بھی آپ تول لیجئے، فروع دین انسان کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی گارنٹی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو میں گزارش کروں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کو جنت تک اور خدا تک نہیں پہنچا سکتے۔ خدا اور جنت تک پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، در آل محمد۔ تو پھر انسان بچہ یہ کہے گا کہ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بیکار ہے۔ جب خدا تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، جنت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں، اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو پھر کیوں ان سب کو چھوڑ کے در آل محمد تک پہنچ جائیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو نماز، دعا، اعمال چھوڑ کے در آل محمد کو تلاش کرنا چاہتا اسے در آل محمد بھی نہیں ملے گا۔ محمد اور آل محمد خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ نماز اور اچھائیاں اور خوبیاں در آل محمد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اچھائیاں کر کر کے در آل محمد تک پہنچ جائے گا تو آل محمد اسے خدا تک لے کے جائیں گے۔ تو پہلا کمال، پہلی خوبی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم در آل محمد تک پہنچیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آل محمد یہ کہتے ہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، پھر اس کے بعد اسے لے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے، لیکن کیسے جانا ہے؟ توجہ کریے گا، ایسے جانا ہے کہ ہمیں کوئی دو راستے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سے بھٹکا ہوا کوئی انسان سوال کرے کہ میں فلاں کالونی میں مجھے جانا ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے اسے ایڈریس سمجھا دیا۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ سے راستہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں چلیے میں بھی وہاں جا رہا ہوں، ہم تمہیں لے کے چلے تھے۔ جب راستہ بتلایا جائے گا اس میں بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں، جب ساتھ میں لے کے منزل تک پہنچانے کا کوئی ذمہ دار ہو جاتا ہے تو اس میں بھٹکتا نہیں انسان۔ توجہ کریے گا، اب ہم جائیں کس سے؟ دعوے تو سب کے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، ہم بہتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم وضو جیسے چاہیں کریں، سب کہتے ہیں کہ ہمارا وضو قرآن کے ساتھ ہے، نمازیں جب پڑھیں جس طرح سے پڑھیں، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ جتنے اعمال کرنے والے ہیں سب کے، سارے مسلمان کے تمام فرقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ہی عمل ٹھیک ہے اور صحیح ہے، اس لیے کہ سب کچھ قرآن کے ساتھ ہے ہمارا عمل۔ تو جتنے فرقے میں
توجہ کریے گا، اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے فرقے یہ کہیں کہ ہمارا وضو جیسا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، نمازیں جیسے بھی ہوں قرآن کے ساتھ ہے، روزہ جب چاہیں رکھیں جب چاہیں توڑ دیں، یہ سب ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، تو اسی ملا اور مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ پوچھ لیجئے گا کہ جب آپ کے سارے عمل قرآن کے ساتھ ہے تو اتنا سوال جواب دے دیے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ مسئلہ وہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہے، تلاش کرو کہ قرآن کس کے ساتھ ہے، بس سارے اعتراضات کے خود بخود جواب ہو جائیں گے۔ ہم اتنے بدنصیب اور کمتر اور نحیف ہیں کہ حکم الہی کے بعد عمل کرتے ہیں۔ ارے ہمارے خاندان میں نماز ہوتی ہی رہی ہے، بھائی کس نے سمجھایا آپ کو؟ کس نے بتلایا؟ ہمارے باپ دادا نے بتلایا، ان کو کس نے بتایا؟ ان کے باپ دادا نے، ان کے کس نے بتایا؟ یہاں تک کہ حکم الہی تک جائیں گے، آخر مجبور ہے کہ انسان کہے گا کہ اللہ کا حکم آیا تھا، پیغمبر نے یہ نماز کو رائج کیا تھا، لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ہماری نسلوں سلبوں میں آتی گئی۔ توجہ کریے گا، تو ہم وہ ہیں، توجہ کریے گا، ہم وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں حکم الہی کے بعد، لیکن جس کے ساتھ ہمیں جانا ہے وہ یہ ہے جو عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آیا کرتی ہے، انہی کا عمل قرآن بنتا ہے، انہی کی گفتگو قرآن بنتی ہے۔ تو ہم ایسے راستے کو تلاش کریں جو ہمیں لے جانے والے ہوں اس منزل کمال تک ہوں، جن کا رابطہ وہاں سے بھی ہو اور ان کا رابطہ یہاں سے بھی ہو۔ دیکھیے خدا ہم تک آ نہیں سکتا، اگر آ جائے تو اس کی خدائی چلی جائے۔ ہم خدا تک جا نہیں سکتے، چلے جائیں تو ہماری بندگی، ہماری عبدیت خطرے میں ہے۔ تو کوئی ایسا درمیان میں ہمیں ماننا پڑے گا جو خدا کے ساتھ بھی کنٹیکٹ رکھتا ہو، بندوں کے ساتھ۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر یہ تمہیدی گفتگو سمجھ میں آ گئی تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ یہ مجلس لائف ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور بڑے نقصانات بھی ہیں۔ کم از کم ایک نقصان تو یہ ہے کہ امام بارگاہ اور مسجد چھوٹ جاتی ہے، جو فرش اعضاء کی عظمت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چلو کم از کم اسی بہانے انسان سوچے اور درس۔ لیکن اس کے دو طریقے ہیں میرے عزیزوں۔ ایک یہ مائک میرے پاس لگا ہوا ہے، بہت آسان ہے، کئی مثالیں میں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، لیکن جن حضرات کا انتظار ہے وہ آ جائے تاکہ وہ تمہیدی گفتگو اسی حد میں مکمل ہو جائے۔ بات پہنچانے کے دو ذریعے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون آپ مجھ پہ کرتے ہیں، موبائل کرتے ہیں، تو وہ موبائل آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے اور ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو نشر ہو رہی مجلس، ایک بولنے والے کا ایک سرا ادھر ہونا چاہیے جہاں وہ تصویر اور مجلس سنائی دے گی، وہ ٹی وی بھی ادھر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے بولنے والے ہوں ادھر سننے والی کوئی چیز نہ ہو، پھر بھی انسان یہ سوچے کہ ہم سن لیں گے۔ تو دونوں طرف سے رابطہ ہو تب ایک دوسرے تک بات پہنچ سکتی ہے۔ نہ ہم خدا تک جا سکتے ہیں نہ خدا ہم تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے احکام ہمارے پاس آنا بھی چاہیے اور ہمارے تمام اعمال خدا تک جانا بھی چاہیے۔ تو اب درمیان میں کوئی ایسا ہو جس کا رابطہ خدا سے بھی ہو، بندوں سے بھی ہو، جو خدا کے احکام ہم تک پہنچائے اور ہمارے اعمال خدا تک پہنچائے۔ اسے نبی، رسول، اولی الامر، پیغمبر، خاتم المرسلین اور ائمہ معصومین کے نام دے دیجئے آپ۔ اتنی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے احکام بھیجنے کے کچھ ذرائع بنائے۔ اس ذریعہ کا نام ہے نبی، اس ذریعہ کا نام ہے رسول، اس ذریعے کا نام ہے اولی الامر پیغمبر، اس ذریعے کا نام ہے خاتم المرسلین۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ چلو بیسک بات کبھی ہم پڑھ لیا کریں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکام معصوم کے وسیلے سے حاصل کرے، خود اس پر عمل کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغام الہی سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے۔
نبی یعنی خبر دینے والا نہیں، اگر آتا ہے تو کہہ دیجئے کہ ہاں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے تو کم از کم نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم میسج پروردگار کا معصوم کے وسیلے سے حاصل کرے، خود اس پر عمل کرے، ضروری نہیں کہ دوسروں کو وہ حکم الہی سمجھ کر دوسروں کو بتلائے بھی، لیکن رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام معصوم کے ذریعے حاصل کرے، خود بھی عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے بھی۔ نبی اور رسول میں اتنا فرق ہے، توجہ کریے گا، دلیل بیان کر دوں کہ آپ جانتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم حاصل کرے، خود تو عمل کرے، ضروری نہیں ہے دوسروں تک وہ اسے پہنچائے بھی۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام حاصل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی نبی سے نہیں کہا کہ اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، جب کہا یا ایھا الرسول بلغ، جب رسول کہا تو پھر کہا اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کام ہوتا ہی یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرے، پھر اس کے بعد حکم الہی سمجھ کے دوسروں تک پہنچائے بھی۔ تو میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے احکام حاصل کرنے کے ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں۔ اب اللہ کا عہدہ ہے 4، کبھی مجلسوں درسی اعتبار سے بھی ہم سن لیا کریں۔ 4 عہدے ہیں، نبی، رسول، اولی الامر پیغمبر، خاتم النبیین۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں بولنے میں روزہ صرف جناب مریم کا تھا جو ٹوٹ جاتا تھا، اور ہر جگہ خاموشی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ حق بات خاموشی کے لیے جناب بہلول اور جنید کا واقعہ تو جانتے ہو گے نا آپ؟ نہیں جانتے؟ اب بہلول سے جنید نے درباری ملا انہوں نے کہا کہ بہلول کچھ ہمیں پڑھاؤ، کہا پڑھا دیں گے۔ کس کلاس کے ایڈمیشن میں تم تیاری کر رہے ہو؟ ہمارے کس کلاس میں آنا چاہتے ہو؟ کا مقصد کیا ہے کہ میں انٹرویو لوں گا، کتنا تمہیں آتا ہے اس کے بعد میں تمہیں ایڈمیشن دوں گا۔ کہا بولو، پوچھو کیا بولو؟ کہا یہ بتاؤ کتنا کھانا چاہیے؟ کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بے وقوف رہو گے، پاگل رہو گے۔ کہا بتاؤ، کہا کم کھانا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا کہ تم جاہل ہو، ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے۔ کچھ زمانے کے بعد پھر مل گئے جنید، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں تاریخ اسلام میں۔ کہا یہ ہمیں کچھ پڑھائیے۔ کہا میں بھی اب بھی تیار ہوں، ہمارے کس کلاس میں آنا چاہتے ہو؟ میں انٹرویو لوں۔ کہا آج کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کتنا سونا چاہیے؟ آج مجلس میں سو جاؤں؟ کہا نہیں، کم سونا چاہیے، تھوڑا سونا چاہیے۔ کہا نہیں، توجہ کریے کہ میرے عزیزو، ہنسی مذاق میں ایسی نصیحتوں کو ہم بھول نہ جایا کریں۔ کیا آل محمد کی طرف سے ذریعہ ہمیں ملا ہے۔ کہا کم سونا چاہیے۔ کہا ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے، ہمارے کلاس ہے ہی نہیں ایسی بیسک میں، تم اپنا معیار بڑھاؤ تو پھر میرے کلاس میں آ سکتے ہو۔ تیسری مرتبہ پھر ملے۔ کہا پڑھاؤ گے؟ کہا بالکل پڑھائیں گے۔ کہا سوال بتاؤ گے تو ایڈمیشن لیں گے۔ کہا آج کیا سوال ہے؟ کہا کتنا بولنا چاہیے؟ کہا کم بولنا چاہیے۔ کہا نیرے جاہل ہو، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ اب جنید کے جتنے شاگرد تھے سب نے گرفتار کر لیا جناب بہلول کو۔ میں واقعہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ ایسی خاموشی اچھی بھی نہیں لگتی کہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، آواز دیا کہ ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں دربار میں۔ تم نے دربار بادشاہ کے عالم کی تم نے توہین کی۔ جب دربار میں پہنچے، بہلول تم نے ایسا کہا، جبکہ انہوں نے تینوں جواب صحیح دیے۔ کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ کہا اچھا دربار میں جتنے علماء ہیں تمہارے سب کو بلا لو۔ جب سارے دربار میں بادشاہ کے اعتبار سے جب علماء جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سوال ان سے کیا تھا، تم لوگ سب جواب دو۔ تو سارے پورے دربار سے جواب یہی آیا، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا کہ میں تو صرف جنید کو جاہل سمجھتا تھا۔ کہا اگر جواب صحیح نہیں دیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے کیا سوائے سزا دینے کے بعد؟ بہلول جواب صحیح دینا۔ جناب بہلول نے کہا کس نے کہا کم کھانا چاہیے؟ کہا رسول نے کہا کم کھانا چاہیے۔ کہا غلط۔ کم سونا چاہیے؟ کہا غلط۔ کم بولنا چاہیے؟ کہا غلط۔ کم کھانا نہیں چاہیے، چاہے وہ حرام کھا لو،
جتنا چاہے کھاؤ، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ کیا جواب دیا ہے جناب بہلول نے کہ منع نہیں کیا ہے شریعت نے کتنا کھانا چاہیے، کھاتے وقت دیکھو کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، غصبی ہے۔ اچھا دوسرا، سونا کتنا چاہیے؟ کہا جتنا چاہے سو، لیکن سوتے وقت اپنا حساب کر لو، کتنے بندے کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، کتنے خدا کے حقوق ہمارے اوپر تھے جسے ہم نے ادا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بولنا چاہیے؟ کہا کم بولنا چاہیے۔ کہا غلط ہے، چاہے تھوڑا سا بولو، گالی بولو، غلط بولو، جھوٹ بولو۔ کہا نہیں، جتنا چاہے بولو لیکن حق بولو، چاہے جھوٹ بولو، تھوڑا سا بولو، غلط بولتے ہو تو یعنی یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ در آل محمد سے ملے گا، جہاں انسان اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے تمام آداب و اطوار کو بتاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس راستے سے چلیں گے جو آئے ہی تھے ہمیں لے جانے کے لیے۔ بھائی اتنی زحمت میں نے آپ کو دی ہے، میں اب کھلے ہو کے بات آپ کی خدمت میں کر دوں کہ چونکہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ میں چوتھی بات اور چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں لے جانے کے لیے، بلانے کے لیے۔ 4 نبی، رسول، پیغمبر، خاتم المرسلین آئے ہی تھے ہمیں انسان بنا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور سب کچھ اپنے کردار سے، زبان سے نہیں۔ مسئلہ یہی خراب ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی کام کرنا چاہیے، لیکن آپ میری اگر لائف دیکھ لیں تو آپ بدزن ہو جائیں گے۔ کہتے تو کچھ اور ہیں آپ، کرتے کچھ اور ہیں۔ تو امام معصومی نے فرمایا کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو بغیر زبان کے، عمل سے کرو۔ معاشرے سوسائٹی کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے عمل، اپنے کردار کو پیش کرو، نمونہ بناؤ۔ امام خمینی جب بازار میں جاتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے کہ یہ اس وقت جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹائم ہوا ہوگا۔ ایسے قوم جو ہے سدھرتی نہیں ہے جب لیڈر سدھر جائے۔ بھائی یہاں تک بات آ گئی ہے، کسے 2 رکعت نماز نہیں آتی؟ بوڑھوں کی بات ہی نہیں کر رہے، جوان تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ ان کسے 2 رکعت نماز نہیں آتی؟ مغرب کی نماز نہیں آتی پڑھنا، عشاء کی نماز نہیں پڑھنا آتی؟ دیکھیں آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی ایسی ہی باتیں آپ کی خدمت میں 1 گھنٹہ ٹائم پاس کر لوں گا۔ ہاں، نماز کسے نہیں پڑھنا آتی؟ آتی ہے نا؟ تو پھر یہ گھر چھوڑ کے مسجد کیوں آتے ہیں؟ اطمینان سے گھر پڑھ لیا کریے، الحمد دوسرا سورہ نہیں آتا؟ کہ مولانا میں نے انہیں 2 رکعت نماز کا امام بنایا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بھائی امام بنایا ہے، پڑھنا سب کو آتا ہے، لیکن جسے آگے کھڑا کیا ہے اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ امام یعنی آگے، جسے آپ نے کھڑا کیا ہے۔ اب وہ رکوع میں گیا، آپ سب رکوع میں چلے گئے، وہ سجدے میں گئے، آپ سب چلے گئے، وہ اٹھا، آپ سب اٹھ گئے۔ کیا آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تھا؟ یہ پیش نماز کے پیچھے کیوں؟ کہ مولانا آپ کو معلوم نہیں 2 رکعت کا امام انہیں بنایا ہے تو ہم ان کے اتنے مطیع اور فرما بردار ہو گئے کہ یہ جب اٹھتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، جب بیٹھتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو اسلام سکھلاتا ہے کہ جب تم اپنے جیسے امام کی اتنی اطاعت کرتے ہو تو جو کل کائنات کا امام ہو اس کے مطابق تم ان کی اطاعت کرو۔ وہ کھاتا کیسے تھا، وہ پیتا کیسے تھا، وہ گفتگو کیسے کرتا تھا، وہ لین دین کیسے کرتا تھا، وہ معاشرے سوسائٹی میں رہتا کیسے تھا، یہ جماعت سکھلانے کے لیے امام کی اطاعت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ انسان اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہیں آتا۔ اس سے بہت سی نصیحتیں اور دروس کو انسان اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے آتا ہے کہ جو کل کائنات کا زمین اور آسمان کا امام ہے، ہم اس کے کتنے کہنے پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اس کے کتنے کہنے پہ بولتے ہیں، ہم اس کے کتنے کہنے پہ خاموش رہتے ہیں، ہم اس کے کتنے کہنے پہ دوستی کرتے ہیں، ہم اس کے کتنے کہنے پہ دشمنی کرتے ہیں۔
نہیں میرے عزیزو، اگر سخت بات نہ لگ رہی ہو تو میں ایک بات اور گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جناب موسیٰ 30 دن کے لیے خدا کی بارگاہ میں بلائے گئے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. 10 دن اللہ نے پھر بڑھا دیا. جناب موسیٰ پہنچے ہیں، آواز دیا پروردگار نے، موسیٰ کیا کر کے آئے ہو میرے لیے؟ اللہ نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، روزہ اور مناجات. کہا میں یہ پوچھا ہوں تم میرے لیے کیا لے کے آئے؟ کہا یہ نمازیں روزہ، کہا یہ سب تو تمہارے لیے ہے. نماز تو تم نے اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے، مناجات تم نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا؟ کہا یہ پروردگار نماز روزہ یہ تیرے لیے نہیں ہے. کہا نہیں. اب جناب موسیٰ اتنے پریشان ہوئے، روایت میں ایک بے ہوش ہو گئے کہ میرے پروردگار یہ سب تیرے لیے نہیں؟ کہا نہیں ہے. کہا میرے پروردگار یہ بتا دے صرف تیرے لیے کیا ہے کہ میں کر کے آؤں گا؟ کہا صرف میرے لیے تم نے کسی سے محبت کی، صرف میرے لیے کسی سے تم نے دشمنی کی. ہماری دشمنیاں بھی ذاتی ہوتی ہیں، للہیت نہیں ہوتی. ہماری دوستی بھی ذاتی ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. اگر یہ انسان کو سمجھ میں آ گیا تو انسان نے کچھ بھی خدا کے لیے نہیں کیا. اٹھنا بیٹھنا سونا، کسی کو دینا، کسی سے روک لینا، سب کچھ خدا کے لیے ہو. اگر یہ ہے تو یقیناً اس نے خدا کے لیے کچھ کام کیا ہے. ورنہ اٹھنے بیٹھنے گھٹنے توڑنے کے لیے پروردگار نہیں کہا ہے. گھٹنے توڑنے کے لیے اس لیے کیا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو سوچو کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہاں اتنی بات کہ خدا تک بارگاہ میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ چلیے تھوڑا انٹرول دے دیں تھوڑا سا. خدا کی بارگاہ میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھائیاں اعمال، لیکن وہ اعمال جیسا خدا چاہتا ہے. اب کیسے معلوم؟ اسی لیے اس نے نبی، رسول، اولی الامر پیغمبر بھیجے. اب 4 عہدے ہیں. اب سلسلے وار میں آگے بڑھتا جاؤں. 4 سلسلے ہیں: نبی، رسول، اولی الامر پیغمبر، خاتم المرسلین. کل کائنات کے ہر فرد کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. اور جو مجلسیں سنتے ہیں ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، کل کائنات میں جتنی پبلک ہے سب کو نبی بنایا؟ سب میں سے 1,24,000 کو نبی بنایا. مجھے دنیات یاد نہیں ہے، تھوڑا سا میں تکرار کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے. 1,24,000 کو نبی بنایا. سارے نبیوں کو رسول کا عہدہ نہیں دیا ہے. 313 کو رسول بنایا. 313 رسولوں کو اولی العزم نہیں بنایا. ان میں سے 5 کو اولی العزم پیغمبر بنایا. سارے اولی العزم پیغمبر کو خاتم المرسلین کا عہدہ نہیں دیا، اس میں سے 1 کو دیا. بہت توجہ میرے عزیزوں. تو یعنی کل کائنات یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نبی جیسے، سارے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے، اور سارے رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولی العزم پیغمبر جیسے، اور سارے اولی العزم پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم المرسلین جیسے. جب اولی العزم پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم المرسلین جیسے، 2 لفظ عربی سمجھنے والے عرب کے بدو اور پیغمبر کو ہم جیسا، عجیب منزل ہے. تم جاؤ گے کیسے؟ تم لے جاؤ گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آئے تھے وہاں سے ہمیں لے جانے کے لیے بس عزادار ہو. یہ فرش عزا کا کمال ہے جو ہمیں صحیح نبی بھی مل رہا ہے، صحیح امام بھی مل رہا ہے. اور جس کے ہاں یہ فرش عزا نہیں ہے اسے نہ قرآن نہ دین نہ شریعت کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہاں تو میرے عزیزوں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کل کائنات کا ہر فرد نبی نہیں ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول اولی العزم پیغمبر نہیں ہے، ہر اولی العزم پیغمبر خاتم المرسلین نہیں ہے. اب اولی العزم پیغمبر کتنے؟ اب جو سونا چاہیں آرام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. میں اب جو جاگ رہے ان کے لیے میں گزارش کروں. اولی العزم پیغمبر کتنے؟ 5. احسن. جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ. ایسی مجلسیں نہیں سنی ہوں گی آپ نے. خود ہمارے رسول احمد مجتبیٰ محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، اللہ نے بھیجے ہیں نبی، رسول، اولی العلم پیغمبر، خاتم المرسلین، ہمیں اس بارگاہ میں لے جانے کے لیے، اچھا انسان بنا کے. توجہ کریے گا. تو اولی العلم پیغمبر جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے رسول. لیکن اللہ نے جن کو یہ تو پیغام بھیجنے کے لیے، پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، جنہیں انسانوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، یہ اولی العلم پیغمبر سے بھی بہتر اور اعلی ہے. ایک ایک مثال میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. کیا ائمہ معصومین کے مقابل میں اولی العلم پیغمبر آ سکتے ہیں؟ اب جو بیدار رہیں گے وہی سمجھیں گے. جناب نوح ہیں، 2500 سال زندگی گزارنے کے بعد کتنے لوگوں کو راہ راست پہ لائے؟ 7 لوگ یا 9 لوگ یا ایک روایت میں 15 لوگ. نکلتے ہیں بستی میں، اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی بناؤ. لوگ پتھر مارتے ہیں اور پتھروں میں دب جایا کرتے تھے جناب نوح، نبی، رسول، اولی العلم پیغمبر. شام کو ملائکہ آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے. جو نبی زخمی ہوا کرتا تھا اپنے پروں سے اسے مس کرتے تھے. جگہ جگہ جہاں زخم ہوتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ایک نبی، رسول، اولی العلم پیغمبر جب زخمی ہو تو فرشتوں کے پر سے شفا ملتی ہے. جب کبھی فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے در سے شفا ملتی ہے. تو اولی العلم پیغمبر کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نو چلو خدا کی بارگاہ میں. کہا اتنی جلدی؟ 2500 سال زندگی گزاری اتنی جلدی؟ کہا نو تم نے کوئی گھر اور نہیں بنایا؟ کہا اتنی کم لائف میں گھر بنانا 2500 سال کے بعد. کہا ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے وہ پتھر اور لوہے کے مکان بنائیں گے. کہا ان کے لاکھ سال کی عمر ہوگی. کہا نہیں 60-70 سال تو بہت. جناب نوح نے آواز دیا، اسی لیے جناب نوح کو نوح کہتے ہیں. آواز دیا، سنو اگر میری 60-70 سال کی عمر ہوتی تو میں صرف ایک سجدے میں گزار دیتا. کہا اچھا دنیا کو کیسا پایا تم نے؟ دیکھیں زندگی ہے نا. کہا ایسا لگا کہ 2500 سال میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو یہ ہے جناب نوح جو ہمارے ائمہ معصومین کے مقابل میں نہیں آ سکتے. چلیے جناب ابراہیم کے پاس. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ بہت توجہ، چونکہ ہمارا موضوع موت اور حیات ہے. جناب ابراہیم نے جب دیکھا ہے کہ مردے کو آدھا دریا سے باہر، آدھا دریا میں، دریا سے باہر جتنے ہیں وہ خشک جانور کھا رہے ہیں اور آدھا حصہ جو ہے وہ دریا کے جانور کھا رہے ہیں. کہا پروردگار کیفا تو یہ الموت، ہم ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوا، لیکن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں جائے. کیفا تو یہ الموت، یہ میرے پروردگار مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا تمہیں ایمان نہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں؟ کہا ایمان تو ہے، بل یطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. تو جناب ابراہیم کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولی العلم پیغمبر ہیں، لوگوں کے امام ہیں، جنہیں اطمینان نہیں ہے کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی ایک نشانی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا. مردے کو زندہ کرنا ایک علامت، ایک نشانی ہے جس کے لیے جناب ابراہیم نبی، رسول، اولی العلم پیغمبر ہو کے بھی دعا مانگ رہے ہیں. اور میرے حبیب کا کردار دیکھو، سوئے ہوئے حبیب کو اٹھایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. چلو ہماری نشانیاں دیکھو. ابراہیم ایک نشانی کے لیے دعا مانگے اور پیغمبر کو سوتے ہوئے اٹھا کے اللہ نشانیاں دکھلانے کے لیے. اچھا یہ ایک سوال تو ہے نہیں کہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا. ایک انسان کے جسم کو جانور کھا رہا ہے، جانور کو کوئی اور کھا رہا ہے، وہ کہاں سے وہ 3 گروہ نے. دیکھیں امام کی قدر کیا کریے، اس لیے کہ کل بات جو پہنچے گی، کل کی بات میں یہ آخری نتیجہ ہو جائے گا جس کے ساتھ ہم جائیں گے.
ہے توجہ کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا 3 سوال ایسے کیے گئے کہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا. توجہ کریے گا. ایک نبی نے پوچھا تھا کہ میرے پروردگار یہ بستی پورے بخت نصر اجڑ گئی تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے اسی نبی کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد اٹھایا. کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا اس سے کم. کہا نہیں 100 سال سوئے تھے. نہیں توجہ کیا. ایک نبی نے پوچھا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے سمجھانے کا ذریعہ کیا بنایا؟ انہیں کو موت دی پھر اٹھایا. کہا اس طریقے سے زندہ کروں گا. اسی طرح زندہ کروں گا. تمہارا کھانا جو تھا وہی ہے. جو سواری بغل میں تھی وہ 100 سال میں بدلی نہیں. یہ کبھی فخر کی بات نہیں ہوتی ہے کہ نبی کے پہلو میں اتنے 100 سال سوئے اب تو بدل گئے ہوں گے. ارے عزیر نبی کیا گدھا جو مرا تھا ویسے ہی زندہ ہوا جیسا مرا تھا. پہلو اثر انداز نہیں ہوتا، کردار اثر انداز ہوتا ہے. ہاں توجہ کریے گا. یہی ہے کہ جانے والے کس کے ساتھ جاتے ہیں وہ دیکھ لو. اچھا نبی نے پوچھا تو اللہ نے انہیں موت دی. پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اب دیکھا نہیں جاتا یہ مردے جو ہے ان کے کیڑے کھا جاتے ہیں، اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ پیغمبر نے آواز دیا کہ میں نہیں بول سکتا جب تک پروردگار کا حکم نہیں آئے. اللہ کا حکم آیا، وہی آئی. اللہ کے رسول نے آواز دیا تو اپنا کام کر. اللہ نے جواب دینا بھی بہتر نہیں جانا. جس نے پہلے پیدا کیا وہ بعد میں بھی پیدا کرے گا. جا تو اپنا کام کر. میرے عزیزوں بڑی محنت کی بات ہے. ایک نبی نے سوال کیا، اللہ نے انہیں موت دے کے سمجھایا. عام بندے نے پوچھا تو اللہ نے جواب دینا بھی بہتر نہیں جانا. لیکن جب نبی رسول ولی پیغمبر لوگوں کے تھوڑے سی امامت ملی تھی جناب نوح کو، اس زمانے کے لوگوں کی امامت ملی تھی. جب جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے نہ جناب ابراہیم کو موت دی نہ یہ لائق بنایا کہ تمہیں ہم جواب نہیں دیں. کہا ابراہیم 4 پرندے کو تم پکڑ لو. اتنی بات سارے مومنوں اور مسلمانوں تک سمجھ میں آ جائے سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. جناب ابراہیم جنہیں تھوڑی سی امامت ملی تھی، جب انہوں نے کہا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے کیا کہا 4 پرندے تم پکڑ لاؤ، تم انہیں ذبح کرو، تم قیمہ بناؤ، تم 4 پہاڑوں پہ رکھو اور تم انہیں آواز دو. اے میرے پروردگار تو کیوں نہیں آواز دے گا؟ کہا یہی امامت کی قدرت کو سمجھانا تھا. میں خود پرندوں کو مار سکتا تھا، جلا سکتا تھا، لیکن جسے تھوڑی سی امامت دے کے دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ امام کی طاقت اور توانائی کیا ہوتی ہے. وہ مار بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے. جسے تھوڑی امامت مل جائے وہ موت بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی دے سکتا ہے، جو کل کائنات کا امام ہو. اب نہ کہنا کہ آل محمد نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ ثبوت پیش کیا ہے جناب ابراہیم کے واقعے سے. میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ دنیا جان لے کہ زندگی اور حیات الگ الگ طریقے کی ہے. زندگی صرف آنکھ کھلنے کا نام نہیں ہے. میں نے پرسوں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا. جب تلوار سے تلوار ٹکرائی تو وہ قریب آیا کہ آپ کو اپنا اسلحہ نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے کلمہ پڑھا، یاد ہے نہیں؟ کلمہ پڑھا تو ایک بات میرے مولا نے بالکل اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے. ایک ضعیف مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کرتے کرتے ایک ضعیفہ مسئلہ پوچھنے آئی. جیسے تلوار اٹھی کافر کے سر پہ گرنا چاہتی ہے، ایک ضعیف عورت نے کہا یا علی مسئلہ، تلوار نیچے کر دی. کہا بتاؤ. تو میراث کا کچھ سوال کیا، مولا نے جواب دیا اور پھر اس کے بعد وہ عورت چلی گئی. اس کے بعد مولا نے جنگ شروع کر دی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر علی نے جنگ روک دی، کتنے کافر کو قتل کر دیتے. توجہ کریے گا.
ایک مرتبہ میرے مولا جب آئے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کر کے آیا ہوں. کہا یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی دیر تم نے تلوار روک کیوں دی ہے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا آواز دیا کہ وہ اور ہوتے ہیں جو مدرسے کو قتلگاہ بنا دیتے ہیں، یہ علی ہیں جو قتلگاہ کو بھی مدرسہ بنا دیتے ہیں. یہ دنیا اتنی بات اگر سن لے تو اختلافات کبھی نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا کا نظام ہوتا ہے. جو لوگ آج مدرسوں میں خریزیاں اور دہشت گردیاں سمجھانے والوں، تھوڑا سا در علی پہ آ جاؤ اور سبق سیکھ لو. علی کا کردار یہ ہے کہ وہ میدان کو بھی مدرسہ بنا دیتے ہیں. ایسا کردار، یہی وجہ ہے کہ آج علی کے چاہنے والوں میں خدا نخواستہ کوئی یہ بلیم آیا ہی نہیں ہے. اور خدا اس کو محفوظ رکھے. تو ہاں میرے عزیزوں، یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بہت میں نے زحمت دی. یہ کردار پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اندرونی طاقت سے پیدا ہوتا ہے. نفس کی طاقت، نفس کی طہارت سے پیدا ہوتا ہے. جس کا جتنا نفس پاک ہوگا وہ اتنے دین پہ مضبوط ہوگا. دارامیہ علی کی چاہنے والی ایک عورت ہے. مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے، حج کی طرف جا رہی دارامیہ اکیلی عورت. امیر شام کا لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جب امیر شام کو معلوم ہوا کہ علی کی ایک چاہنے والی آگے جا رہی ہے، اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور جا کے کہا کہ دارامیہ کو بلا لاؤ. کیا تمہیں امیر شام بلا رہا ہے؟ دارامیہ نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے میری ضرورت ہے تو وہ خود آئے. علی بن ابی طالب ہے نہیں اب، اکیلی عورت. لیکن چونکہ نفس اتنا طاہر، پاک و پاکیزہ ہے، ولادت آئمہ معصومین، ولایت آل محمد اور ان کی محبت سے اتنا شرشار ہے کہ سوائے خدا سے کسی سے نہیں ڈرتی. جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ بندوں سے کبھی نہیں ڈرا کرتے. جو بندوں سے ڈرتے ہیں وہ خدا سے کبھی نہیں ڈرا کرتے ہیں. مولا کائنات کا فلسفہ ہے. جو بندوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ بندوں ہی تک حد رہتی ہے. امیر شام آیا، کہا تم نے علی کو کیسا پایا؟ کیا جذبات سے کھیل رہا ہے. آواز دیا سنو، علی کے بعد عدل ختم ہو گئی. علی کو جیسے میں نے تخت و تاج پہ پایا تھا ویسے ہی تخت و تاج کے بعد پایا. ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ایک عورت بول رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ نفس کی طہارت کی وجہ سے، نفس کی طیبی کی وجہ سے. آواز دی اچھا میں کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں انسان کی ایک خاصیت ہوتی ہے، انسان لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. آپ داد نہ دیجئے، سبحان اللہ نہ کہیے، کم از کم لینے کی جو عادت ہے وہ لے لیجئے. توجہ کریے، ایک انسان کا معیار کیا ہے؟ وہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. ایک بڑی مثال اچھی ہے. ایک آدمی کنویں میں گر گئے، لوگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں رسی ڈالے ہوئے کہ ہاتھ بڑھاؤ رسی کو پکڑ لو. وہ ڈوبنا انہیں برداشت ہے. میں ہاتھ بڑھاؤں، ہاتھ دو ہم تمہیں نکال لیں. نہیں، ہاتھ دینا نہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ رسی کیوں نہیں پکڑ رہا ہے. جب تک کہتے رہو ہاتھ دو. اب بزرگ نے آواز دیا یہ لو، یہ ہاتھ لو اور نکالاؤ. فوراً نکال آیا. چونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ لینا جانتا ہے، دینا. توجہ کریے گا. ایک مرتبہ دارامیہ سے کہا دارامیہ ہم تمہیں دینا کچھ چاہتے، کہا دے دو. کہا 100 اونٹ لال بال والے ہم تمہیں دیتے ہیں. کہا دے دو. میرے عزیزوں واقعات آپ سنتے رہتے ہیں جو نتیجہ ہے زندگی کسے کہتے ہیں، اور آل محمد کے فضائل و کمالات کس طرح آل محمد اپنے چاہنے والوں کو لے جاتے ہیں. آواز دیا لو، 100 اونٹ دے دیا گیا. اب جذبات سے کھیل رہا ہے میرے شام. کیا علی ہوتے تو اتنا دیتے؟ اب لوگ کہتے ہیں غیروں کو مل جاتا ہے، اپنے کو کیوں نہیں ملتا؟ اب یہیں سے شکوہ شکایت شروع ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ امیر شام نے کہا کیا علی ہوتے تو تمہیں دیتے؟ دارامیہ نے کہا 1 درہم بھی نہ دیتے.
کہ پھر بھی ان کے اتنے فضائل مرنے کے بعد بیان کرتے ہو؟ کہ آپ سننا چاہتا تو سن لے، میرا مولا وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے مال سے بندے کو خریدنے کا کام کرتا ہے۔ تو مجھے اتنی دولت و سرمایہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں علی کا دروازہ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ جاؤں، تو یاد رکھو علی والا بکتا نہیں ہے، جو بک جائے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ اب چاہے اس معاشرے میں ہو چاہے پہلے کے معاشرے میں ہو، جو تھوڑی بات میں، جو تھوڑے لالچ میں، جو ذاتیات میں، جو رشتہ داری کے اعتبار سے بک جاتا ہے، وہ علی والا نہیں ہوتا ہے۔ علی والا حق کی بنیاد پر قائم اور دائم رکھتا ہے۔ اتنے دن کی بات کی مجلسوں کا جو آپ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے، یاد رکھو کبھی یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہم سے ایک بات کل کہی گئی کہ بھائی یہ سوچ لیجئے کہ قبرستان میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر ہونے کے بعد 80 کافر مشرک جب مارے گئے تو انہیں ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ توجہ کریے گا، گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ پیغمبر ان کی طرف مڑے، آواز یا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ مل گیا۔ ایک بڑے صحابی تھے، انہوں نے پیغمبر کی پشت پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ مردے ہیں، کافر ہیں، ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ پیغمبر مڑ کے آواز دیتے، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یاد رکھو مردے سنتے ہیں لیکن بلانے والا کون ہو؟ تو میرے عزیزوں یہ پیغمبر نے آواز دیا، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تم تو پہاڑ پہ جا رہے ہو، میں بلا رہا ہوں، تم نہیں آتے۔ میں بلائی اسی لیے رہا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دے دوں۔ تو یہ جناب ابراہیم، توجہ کریے میں بات تمام کر رہا ہوں، ایک مثال جناب موسیٰ کی اور بات تمام ہو جائے۔ جو دور بیٹھے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے، اب اس لیے کہ ان کی صلوات کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، ہو سکتا ہماری آواز بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نبی کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ جائیں گے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ جائیں گے۔ ارے ہم جائیں گے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ۔ جناب موسیٰ سارا واقعہ چھوڑ دیا، جناب موسیٰ سے اللہ نے جب کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، فرعون کے سپاہیوں میں سے میں نے ایک سپاہی کو قتل کیا ہے، میں اکیلے کیسے جاؤں؟ یہ میرے بھائی ہارون جو ہیں میری خاندان کے، انہیں میرا وزیر بنا دے، میرا سپورٹر بن جائے، میرا ساتھی بن جائے تاکہ میں جاؤں۔ توجہ کریے، ہزاروں مرتبہ یہ بات سنی ہوئی، لیکن میں اپنی دلیل کے لیے، جناب موسیٰ فرعون کے ایک سپاہی کو قتل کرنے کے بعد فرعون کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں۔ یہ ہیں نبی رسول پیغمبر، سلام کرو اس مولا کے اوپر جو 7,500 کفار و مشرکین کے درمیان سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج سے خانے کعبہ نہ آنا، آج سے ننگے نے طواف نہ کرنا، آج سے تم نجیس ہو۔ جب وہ لوگ تڑپ رہے ہیں اور اپنی تلواروں کو ہاتھ میں رکھا تو ایک مطلب میرے مولا نے آواز دیا، تلواریں چھوڑ دو، آج منع کرنے والا رسول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فضائل بہت سنتے، پر دیکھیں کتنا سنتے ہیں آپ۔ ہاں میرے عزیزوں سنیں، تاریخ بتاتی ہے، سنو کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دو، خلیفہ بنا دو۔ تو جناب موسیٰ جو نبی ہیں، رسول ہیں، اولی العلم پیغمبر، ایک دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی رسول اولی العلم پیغمبر ہیں وہ وزیر مانگ رہے ہیں۔ اچھا وزیر کہتے کسے ہیں؟ قرآن میں وزرن کہ بہت سے الفاظ آئے ہیں 23 جگہوں پہ۔ وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا۔ بادشاہ کے اتنے مضبوط کاندھے ہوتے نہیں تھے، وزیر بناتے تھے۔ اب بادشاہ کے پاس دماغ عقل ہوتی نہیں تھی، آج اسے جواب جو ہے وہ وزیر کی جگہ پہ کیا ہو گیا؟ سیکریٹری۔ سارا بوجھ پریزیڈنٹ کا اور صدر کا کس کے اوپر؟ سیکریٹری کے اوپر، کہ بھئی انہیں میرا وزیر بنا دو۔
موسیٰ نبی رسول پیغمبر ہے جو وزیر مانگ رہے ہیں تو اپنی خاندان کے اپنے بھائی، لیکن جب پیغمبر نے وزیر مانگا، اے میرے پروردگار تو نے اپنے سلطان کے اتنے فضائل اور قصیدے پڑھے کہ مجھے اچھا لگنے لگا کہ تو اپنا سلطان مجھے دے دے، تو اللہ نے آواز دے میرے پیغمبر ہم نے سب کچھ تمہیں بغیر مانگے دیا ہے، رحمت للعالمین تمہیں بغیر مانگے دیا ہے، نبی بنایا، رسول بنایا، اولی العزم پیغمبر بنایا، خاتم المرسلین بنایا، سب کچھ ہم نے بغیر مانگے دیا ہے، لیکن میرا یہ وزیر بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے تمہیں دعا بھی مانگنا پڑے گی، ہمارے دروازے پر آنا بھی پڑے گا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ موسیٰ وہ ہیں جو وزیر مانگے تو اپنی خاندان کے پیغمبر نے آواز دیا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ اپنے یہاں سے مجھے مددگار دے دے، اپنے وہاں سے مجھے وزیر دے دے۔ تو پیغمبر بھی وزیر مانگ رہے ہیں، موسیٰ وزیر مانگ رہے ہیں اپنی خاندان کے، پیغمبر آواز دیتے مجھے سلطان چاہیے، مددگار چاہیے، لیکن اپنے یہاں سے دینا۔ اب سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا سبب کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا اپنے یہاں سے دینا، تو جو اللہ دے گا اپنے یہاں سے وہ اپنے گھر سے دے گا۔ اس وجہ سے میرے مولا خانہ خدا میں پیدا ہوئے اور گئے دروازے پہ لینے کے لیے۔ آج یہ ساری تفصیلیں ہیں پھر کبھی، لیکن جو دلیل کے ساتھ کہ کوئی نبی ہمارے ائمہ معصومین کے مقابل میں نہیں آ سکتا، نوح، ابراہیم اور موسیٰ تک۔ جب موسیٰ فرعون کے دربار سے نکلے، کہا صبح صبح چلو، فرعون کے پورے لشکر نے پیچھا کر لیا، ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے، ہاں توجہ کر لیجیے گا، پیچھا کیا، سامنے دریا، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن امامت کا ایک جز دیکھ لیں آپ، کہ ہمیں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے جناب عیسیٰ کی بات انشاءاللہ کل۔ سامنے دریا دیکھا، پیچھے فرعون کا لشکر دیکھا، ایک صحابی جناب موسیٰ کا کہنے لگا موسیٰ تم نے تو مجھے مروا ڈالا، آگے دریا ہے، جائیں تو ڈوب جائیں، رک جائیں تو فرعون ہمیں قتل کر دے۔ جناب موسیٰ نے ایک اچھی بات کہی ہے جو اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو؟ جزاک اللہ، نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو؟ ایسے ہی نہیں، پیغمبر نے کہا میری مثال موسیٰ جیسی 42 علامتیں نشانیاں پائی جاتی ہیں جو موسیٰ کے دور میں، وہی پیغمبر کے دور میں، کہا نبی ساتھ میں پھر بھی ڈرتے ہو؟ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا لو راستہ بنا دیا، چلو۔ دیکھیں اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن اختلاف کی وجہ کیا ہے اور اختلاف سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ایک راستہ دریا میں بنا دیا، کہا چلو، کہا نہیں ہم 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے کیسے جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موت سر پہ ہے، فرعون سر پہ ہے، جو بھی کہتے ہیں نا مرنے والے کو، ایک ڈوبنے والے کو ایک تنکے کے سہارا چاہیے، ایک راستہ بن گیا، سارا 12 قبیلے نکل جاتے، لیکن موت سر پر ہے، پھر بھی قبیلے اور گروہ میں بٹنا یہ جناب موسیٰ کی قوم کی علامت ہے، جو پیغمبر کی قوم اور امتیوں میں آ چکا ہے کہ ہر طرف سے رسوا و ذلیل بھی ہو رہے ہیں، موت سر پہ ہے، پھر بھی مسلمانوں میں گروہ کا جو ایک راستہ بنا سکتا لو 12 راستے بنا دیا، چلو۔ کہا نہیں اس میں ونڈو اور کھڑکیاں لگائیے، کہا ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، ان کا نمبر آئے ڈوبنے کا میرا آ جائے، کہا یہ لو بھی لو، یہ لگ گیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ کہا آپ چلو، کہا نہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں، آگے آگے آپ چلیے۔ بڑی ضدی قوم ہے جناب موسیٰ کی، توجہ کریے گا بھائی، ایک بات جو دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یقیناً ہماری پیشانی اور روح حیات سب کچھ اپنے ائمہ معصومین کے سامنے جھک جائے گی، پھر سمجھ میں آئے گا جماعت کا فلسفہ کیا ہے، نماز جماعت کا فلسفہ کیا ہے۔ کہ آگے آگے آپ چلیے، جناب موسیٰ نے اپنے وزیر ہارون کو آگے رکھا اور اس کے بعد اپنے پورے لشکر کو رکھا، سب سے پیچھے جناب موسیٰ، وزیر آگے، خلیفہ آگے، لشکر بعد میں، سب سے پیچھے جناب موسیٰ۔ دیکھیں میری نگاہیں اب محدود ہیں، یہاں تک جو آنکھیں کھلی ہیں وہیں تک میں دیکھ رہا ہوں،
سب سے پیچھے جناب موسیٰ، جناب موسیٰ کے فوراً بعد فرعون کا پورا لشکر. صرف سوال اتنا ہے، ڈوبا کون بچا کون؟ بھائی اتنا سوال ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا اور تلاش کر کے کل بتائیے گا. ڈوبا کون بچا کون؟ سب کہیں گے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. بچا کون؟ جو نبی اور وسیع کے درمیان چل رہے تھے، جو وزیر اور نبی کے درمیان چل رہے تھے، سب بچ گئے. تو یا اللہ سب اچھے تھے جنہیں بچا لیا، یا سب برے تھے جنہیں ڈبو دیا؟ بھائی اتنی بات سمجھ میں آ جائے، بڑی میں نے زحمت دی ہے. میرے عزیزوں یاد رکھو، فرعون کے لشکر میں بھی بہت سے اچھے تھے جنہیں مومن کہہ کے پروردگار نے قرآن میں بھی یاد کیا، لیکن اللہ نے سب کو ڈبو دیا. ادھر موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے. دریا سے نکلنے کے بعد تو تھینک یو اور شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نا کہ موت سے بچا لیا. کہا نہیں موسیٰ میرے کپڑے گندے ہو گئے، اسے دھلوانے کا انتظام کر دو. اب روز ایک کھانے کی عادی نہیں ہے، کھانا بدلوا کے منگواؤ. بڑی ضدی قوم. تو میرے پروردگار جتنے برے تھے سب کو ابھی ڈبو دیتا، چاہے جناب موسیٰ کے لشکر میں ہوتے چاہے فرعون کے لشکر میں، اور جتنے اچھے تھے سب کو بچا لیتا. لیکن مشورہ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. انسان کبھی بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھی مشورہ دینے لگتا ہے. امام کو یہ چاہیے تھا، امام کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا، ہوشیاری زیادہ آ گئی. تو جتنے برے تھے سب کو ڈبو دیتا، دونوں لشکر میں کوئی بھی ہو، اور جتنے اچھے تھے سب کو بچا لیتا. اللہ نے آواز دیا قرآن میں کہ میں فردن فردن کسے دیکھتا؟ میں تو قائد اور لیڈر کو دیکھ رہا تھا. کس کا قائد کس کا لیڈر کیسا ہے اب سمجھ میں آیا. اپنے اعمال پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا. کسی کے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ بخشا جائے. بھائی لیڈر ہے ایسا، اسی لیے شفاعت ایک حق رکھا گیا ہے کہ پیچھے چلنے والے کوئی بھی تھوڑے بہت گناہگار کیوں نہیں ہو، لیکن جو آگے چلنے والے ہوں، ان کے پیچھے چلنے والے ہو تو تمہیں ہم بخش دیں گے. نہیں توجہ کیا. اب اگلی جو منزل ہے اسے آپ سن لیجئے کہ میرے پروردگار جناب موسیٰ صرف ایک اکیلے نبی ہیں معصوم. جناب ہارون معصوم نہیں ہے. جو آپ کے اوپر اعتراض کرے نا اس کو کھلم کھلا ایک جواب دے دیا کریے کہ اکیلا ایک معصوم جسے موسیٰ کہتے ہیں پورے 12 قبیلے کو بچا کے لے کے چلے گئے. اگر ایک معصوم ہو تو 12 قبیلے کو بچا سکتا ہے، جس کے پاس 14 معصومین ہو کیا ایک قبیلے کو نہیں بچا سکتا؟ تم اپنی خیر مناؤ. اللہ نے ہمیں 14 دروازے دیے ہیں، 14 معصومین دیے ہیں جو آئے اسی لیے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں لے جانے لگے. موت تو برحق ہے، آنے ہی والی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو لے جائے جائیں گے. اس کا انتظام یاد رکھو. کچھ لوگ ہیں جو آل محمد کے ساتھ جائیں گے، جہاں آل محمد رہیں گے وہاں ان کا چاہنے والا رہے گا. اتنے سب مصائب حسین ابن علی نے اسی لیے برداشت کیا ہے، ورنہ بڑا آسان تھا، ایک اشارہ کر دے کائنات ڈوب جاتی، ختم ہو جاتی. 14 جگہوں پہ فرشتوں نے آ کے مدد کی، آفر کی ہے، لیکن حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کی خیر خوبی کے لیے قربان ہونا بہتر جانا. کمپرومائز یزید سے نہیں ہو. میرے عزیزوں حسین ابن علی کی قربانیاں اگر انسان یاد رکھے کہ کتنی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا ہے، تو ہر وقت ہم دین کے ہر نوک پلک پہ غور کرتے رہیں گے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا، شب جمعہ بھی آئے تو آئی تو چلی گئی، کیا ہوا؟ خدا سے راز و نیاز کا جو ذریعہ دعائے کمیل بتائی گئی ہے بھول گئے، نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ سب سے زیادہ قرب الہی اور موت کو سمجھنے کا ذریعہ جو تنہائی میں آپ دعائے کمیل پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات نے صرف میرے لیے وہ دعا پڑھی.
میرے عزیزو تنہائی میں بھی کبھی گھروں میں شب جمعہ میں دعائے کمیل کبھی فراموش نہ کرو. اجتماعی طریقے سے پڑھیں تو بڑا اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پہلی جگہ مجھے محسوس ہوئی جہاں انڈیا سے باہر جہاں کہیں بھی گئے ہیں، شب جمعہ بغیر دعائے کمیل کے کوئی مسجد ویران رہ جائے، بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے لمحے لگتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری پبلک رہے، 2 رہیں 4 رہیں، لیکن دعائے کمیل بہترین دعا آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ٹکرا دیا جائے. آج مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ زمانے میں حدیث کے ساتھ چھوڑو، دعائیں پکڑ لو، دعائے کمیل، دعائے ندبہ. بس جہاں تک یہ میری بات پہنچی ہے اس لیے کہ کل میری آخری مجلس ہے، کچھ لوگ نہیں آئیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تمام دعاؤں میں اور حدیث قدسی میں ایک فرق ہے، بڑی امپورٹنس حدیث کے ساتھ، لیکن اسی کے ساتھ اگر دعائے کمیل ہو جو راز و نیاز کی باتیں ہیں. تمام دعائیں کتنی بھی اہمیت والی دعا ہو، وہ دعا وہ ہے جسے مخلوق نے خالق کے لیے پڑھا ہے. تنہا حدیث قدسی وہ ہے جسے خالق نے پڑھا ہے مخلوق کے لیے. نہیں پہنچے آپ؟ تو میرے عزیزو یقیناً حدیث قدسی بہترین نعمت ہے، سرمایہ ہے، خزانہ ہے ہمارا. لیکن اس کے ساتھ آل محمد کے احکام، اللہ نے یہ ذمہ داری لیا ہے کہ ہم تمہارے محبوں کو اپنا بنا لیں گے، اور آل محمد نے کہا خدا تیرے دشمن کو کبھی معاف نہیں کریں گے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم. اتنا پورا واقعہ کربلا صرف اسی لیے حسین نے اپنے آپ کو قربان کر کے جو خدا کا منکر تھا اس کے چہرے سے پردہ کھینچ دیا، بے نقاب کر دیا. کہ یزید کہتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، اگر دین کا ٹھیکیدار ہوتا تو نہ وہ مدینے پہ حملہ کرتا اور نہ مکے پہ اس نے حملہ کیا ہوتا. میرے عزیزو کل خرابیوں کا صرف ایک جواب، ادنا جواب، جو حسین ابن علی نے واقعہ کربلا اور بعد واقعہ حسین ابن علی نے پیش کیا ہے. مصائب میں آنسو نہ آئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اختلافات حد تک بڑھ جائیں، اس اختلافات کو مٹانے کا صرف ایک ذریعہ در آل محمد سے ہمیں سیکھ لینا ہے، ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا شروع کر دو. یہ آل محمد کا کردار رہا ہے کہ اگر برائی کبھی فنا کرنا چاہتے ہو، مٹانا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو. کیسی برائیاں؟ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار کے قریب، کوفے سے پہلے، شام میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ حسین ابن نمیر نے اپنا خیمہ لگایا. اب دیکھتے ہیں کون پرسہ نہیں دیتا، ہدیہ نہیں کرتا امام کی خدمت میں. دھوپ اتنی تیز تھی کہ میرے چوتھے امام کے ہاتھوں میں جو ہتکڑیاں تھیں لوہے کی طرح گرم، آگ کی طرح ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے امام کے چمڑے چپک گئے تھے اور ہاتھوں اور گردنوں سے خون بہ رہا تھا. میرے چوتھے امام نے چاہا کہ تھوڑی دیر حسین نمیر کا جو خیمہ لگایا ہے اس کے پیچھے جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ یہ ہتکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں. اب میں صاحب کے یہی جملے ہیں، اگر محسوس کر سکتے ہیں زیادہ نہیں. اتنی گرمی تھی. امام کی اطاعت اور فرمانبرداری، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نماز جماعت کے ساتھ، اتنی اطاعت شیاری کہ کون کہتا وفا جناب ابو الفضل عباس کے بعد تمام ہو گئی. عباس کی نسلوں میں وفا آئی ہے. جب حسین بن نمیر نے جب دیکھا کہ خیمے کے پیچھے کوئی ہتکڑیوں کی آواز آئی تو تازیانہ لے کے باہر نکلا. جناب زینب ام کلثوم طلب گئیں، بیٹا سید سجاد یہ بڑا ظالم ہے، تم آؤ ہم اپنے ہاتھوں سے سایہ کر دیں گے، تمہاری ہتکڑیاں تھوڑی. اس کے بعد حسین بن نمیر کی خیمے کی طرف سے کچھ پانی آیا. میں بڑی آسانی کے ساتھ 2 جملے مسائب اگر جو حضرات پہنچ سکتے ہیں. تھوڑا پانی آیا، شہزادی جناب زینب نے پانی تقسیم کیا. پانی لینے میں بچوں میں جو ایک نام ہے عبید اللہ یا عبداللہ، جناب عباس کے بیٹے کا، بچوں میں پہلے پانی تقسیم کیا.
کچھ دیر کے بعد جناب عباس کے بیٹے پھر آئے، کہا پھوپھی اماں تھوڑا پانی دے دیجئے، بڑی آسانی کے ساتھ. کہا بیٹا پانی بہت کم ہے، ظالم کی طرف سے پانی بہت کم ملا ہے، ابھی تو میں نے پانی تمہیں دیا تھا، تم نے اپنے حصے کا پانی کیا کیا؟ سنو گے عزاداروں، امامت کی اطاعت ایسی ہونی چاہیے. کہا پھوپھی اماں آپ پوچھ رہی ہیں تو سنیے، سکینہ کی قسم میں نے پانی نہیں پیا. کہا میرے لال پھر پانی تو نے کیا کیا؟ کہا مجھ سے دیکھا نہ گیا سید سجاد کی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، میں نے اپنے حصے کا پانی سید سجاد کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیا کہ تھوڑی دیر ٹھنڈی ہو جا. جناب زینب نے جناب عباس کے بیٹے کو سینے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، اے بھیا عباس، حسین کی محبت میں تم نے فرات سے پانی نہیں پیا، تمہارے لال نے سید سجاد کی امامت کی وجہ سے پانی نہیں پیا. لیکن ہاں عزادارو، حسین ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، امام ہر ظلم کا بدلہ اچھائی سے دیتے جا رہے ہیں. برائی کو ختم کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، برائی کے مقابل میں اچھائی کرتے جاؤ. سن 64 ہجری میں جب یزید نے دوبارہ مدینے اور مکے پر حملہ کرایا، جو حضرات زیارت کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سے پوچھو، جنت البقیع میں ایک جگہ ہے جو حرہ، شہدائے حرہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. اس میں ایک کمانڈر حسین ابن نمیر تھا، 3 کمانڈر کو بھیجا گیا، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، لیکن پورے مدینے والوں نے ان کا مقابلہ کیا. واقعہ بڑا طولانی ہے، لیکن جو مصائب کے جملے ہیں اسے میں بیان کر دوں اور بعد میں احساس کر کے آپ روئیے گا. حسین ابن نمیر کا مقابلہ پورے مدینے والوں نے کیا. میرے چوتھے امام کا دستور یہ تھا کہ کربلا کے واپسی کے بعد مدینہ امام نے چھوڑ دیا تھا، مدینے سے باہر زندگی گزارتے تھے. جب مقابلہ کیا ہے مدینے والوں نے تو حسین بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بھاگتے بھاگتے ایک مرتبہ امام کی نگاہ پڑ گئی کہ حسین بھاگ رہا ہے جنگل جنگل. امام نے آواز بندے خدا ادھر آ، نام نہیں لیا کہ کہیں چاہنے والے اسے اذیت نہ دیں. کتنا کریم امام ہے. نہیں عزادارو، میرے 5ویں امام نے فرمایا میرے شیعوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے. میرے شیعوں کے رونے کے لیے، میرے شیعوں کے لیے، جو شیعہ ہوگا وہ روئے گا، میرے شیعوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، شام، سجاد اور زینب. پورے مصائب ہیں عزادارو. حسین بن نمیر کو بلایا، جب قریب آیا کہا تو بہت دور سے آ رہا ہے، کہیں بھوکا ہو کہیں پیاسا ہے، چل میرا گھر مہمان رہ. 3 دن حسین بن نمیر چوتھے امام کے گھر مہمان رہتا ہے. سنو گے عزادارو، آنکھیں صرف بنا لو رونے جیسی، یہی عبادت ہے. حسین بن نمیر 3 دن امام چوتھے امام کے گھر مہمان رہتا ہے. جب 3 دن کے بعد جب جانے لگا تو امام نے آواز دیا کہ تجھے بہت دور جانا ہے، لو یہ میرا گھوڑا لے لے، اس پر سفر کر لے. جب حسین چوتھے امام کے گھوڑے پہ سوار ہو چکا تو ایک مرتبہ مڑ کے آواز دیتا ہے، سید سجاد شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. بس عزاداروں میں نے مصائب بیان کر دیا. جن کے دل پتھر کے نہیں ہیں وہ یہ سوچیں کہ میرے مرتبہ میرے چوتھے امام نے آواز دیا، حسین میں تجھے بھول سکتا ہوں، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا جوان بھائی علی اکبر یاد آتا ہے، اس لیے کہ تو ہی نے تو ایک برچھی کا پھل لے کے میرے جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی. لیکن اے حسین وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا اخلاق ہے، میں سب مصائب بھول گیا. ارے تو ہی تو وہ مظلوم ہے، ظالم ہے، جس نے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں نیزوں کے ذریعے اتاری تھی. ارے تو نے میرے خیمے میں آگ لگائی تھی، تو نے میرے پشت پہ تازیانہ مارا تھا. لیکن اے حسین، ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا تاکہ محشر میں پروردگار کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہم تیار. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما. پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما. اے میرے کریم پروردگار ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما.
اے میرے پروردگار ہماری کوتاہی ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے میرے کریم پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان علی ابن ابی طالب ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے کریم پروردگار حسین غریب کی مصیبت و پریشانیوں کا واسطہ جتنے مومن مومنات مصیبت زدہ پریشان حال ہیں انہیں جلد پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ کربلا کے بھوکے پیاسے مسافروں کا واسطہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ فرما۔ اے میرے کریم پروردگار حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ امام معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما۔ ہم سب مریض ہیں روحانی یا جسمانی، میرے کریم پروردگار بحق سید سجاد بحق جناب صغرا ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو خالی واپس نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا۔ اے میرے کریم پروردگار اپنے عزت جیسے عظیم خزانے سے ہمیں عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، تاکہ معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ رہ جائیں۔ میرے پروردگار وارث دین، وارث شریعت، وارث قرآن اور دین اور مذہب کے وارث امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما، مغفرت نازل فرما۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ اور مجلس اور دیگر سبب کیا ہے پروردگار، جن مرحومین کے لیے یہ اہتمام کیا ہے پروردگار، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں زیادہ زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہماری اولاد ہمیں یاد کر سکیں۔ میرے کریم پروردگار جن کے ہاں اولاد ہیں ان کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے بحق جناب علی اصغر جناب سکینہ کے طفیل میں انہیں اولاد رنینہ عطا فرما۔ ہمیں حب آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، جب تک دنیا میں رہے محبت آل محمد کے سہارے زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محمد اور آل محمد کی محبت لے کر جائیں، تاکہ ہماری قبر بھی روشن ہو جائے اور حساب و کتاب کی وجہ سے منزل کمال تک پہنچ جائیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جن مرحومین کی سال ثواب کی مجلس سے انہیں بخش دیں۔